مشرک رشتہ دار سے کیسا سلوک کریں؟ اگر کسی کی بہن شرک کرتی ہو تو اس سے تعلق توڑ دینا چاہیے یا بنا کر رکھنا چاہیے؟ شعیب صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، مشرک کا مطلب اگر کوئی پیدائشی مشرک ہے، جیسے ہندو گھرانے میں پیدا ہوا، عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا، تو اس سے اگر آپ کی کوئی رشتہ داری ہے تو شریعت میں اسے حسن سلوک کا حکم ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہودی رشتہ دار تھے جن کو وہ تحفے تحائف بھیجا کرتی تھیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا۔ تو اس میں قرآن نے مسلم اور غیر مسلم میں فرق نہیں رکھا، مشرک اور غیر مشرک میں فرق نہیں رکھا۔ آپ کے اگر مشرک رشتہ دار بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، ہندو، عیسائی، اس طرح کے جو بھی رشتہ دار ہیں، تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام کا لیبل لگا کے شرک کر رہے ہوتے ہیں یا اسلام کے کسی بنیادی عقیدے کا انکار کر رہے ہیں، جیسے قادیانی۔ اب قادیانی اسلام کے بیسک عقیدہ ہے ختم نبوت، اس کا انکار کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک جرم ہے جس کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ لیکن اس سے بڑا جرم یہ کر رہے ہیں کہ اپنے اس کفری عقیدے پہ اسلام کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ وہ عیسائی اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتا، یعنی اسلام کو خراب نہیں کر رہا، وہ اسلام سے الگ ایک دین لے کر، اس کا ایک دین اور ایک مذہب ہے۔ تو قادیانی اگر کسی کا رشتہ دار ہو تو اس سے آپ حسن سلوک نہیں کر سکتے، اس کا بائیکاٹ کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بدتمیزی کریں اس کے ساتھ، لیکن بس بائیکاٹ کریں، آپ اس سے تعلق نہ رکھیں۔ تیسرا، وہ لوگ ہیں جو پہلے مسلمان تھے، بعد میں کسی وجہ سے وہ کافر ہو گئے، مشرک بن گئے، تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ 3 دن تک اس کو دعوت دی جائے گی اسلام کی طرف آنے کی، محبت سے اس کو سمجھایا جائے گا۔ نہیں آتا اسلام کی طرف تو حکومت پر لازم ہے کہ اس کو قتل کر دے۔ حدیث میں آتا ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین کو تبدیل کر دے اس کو قتل کر دو۔ مراد یہی ہے کہ جو اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس کو یعنی واضح لفظوں میں اسلام کا انکار کرے، گول مول باتیں نہ کرے وہ، تو اس سے تو اچھا حسن سلوک کا کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو تو حکومت پکڑے گی اور حکومت اس کو قتل کرے گی اگر وہ دوبارہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ تو اسلام میں آنے کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے، جو آئے اسلام میں آنا چاہے، نہیں آنا چاہے اس کی مرضی ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد پھر واپس پلٹنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ چوتھی قسم وہ ہوتی ہے کہ جو صاف لفظوں میں اسلام کا انکار نہیں کرتا، وہ ایسا مشرک ہے جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، لیکن اس کو کچھ غلط فہمیاں ہیں، کیونکہ آج یوٹیوب پہ شرک اور توحید اور مختلف چیزوں میں اتنا گڈمڈ کر دیا ہے کہ جو بعض لوگوں نے توحید کا ایسا مفہوم بیان کیا ہے کہ وہ ساری دنیا کے سارے مسلمان ہی کافر ہو رہے ہوتے ہیں، 2-4 آدمیوں کے سوا کوئی جنت میں جانے والا بچتا نہیں ہے۔ انہوں نے توحید کا ایسا مفہوم بیان کر دیا کہ کرامت اور معجزوں کو بھی شرک قرار دے دیا انہوں نے، اور جیسے فضائل اعمال کی کرامتیں ہیں نا، ان کو بھی شرک کہتے ہیں وہ۔ تو یہ ایک طرف غلو ہے، اور بعض لوگوں نے دوسری طرف غلو کیا کہ ان کی توحید جو ہے وہ اس پہ وہ کچھ ہوتا ہی نہیں، وہ بی بی تمیزہ کے وضو کی طرح ہے ان کی توحید، کہ جو مرضی کرتے رہیں ان کی توحید ٹوٹتی نہیں ہے۔ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا، بی بی تمیزہ جو تھیں ان کو نماز نہیں پڑھتی تھیں، تو مسجد کے امام صاحب نے تبلیغ کی بیٹا نماز پڑھا کرو، تو انہوں نے کہا جی مجھے وضو کرنا نہیں آتا، تو انہوں نے وضو کرا دیا بی بی تمیزہ کو، دیکھو ایسے وضو کرتے ہیں اب نماز پڑھا کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ امام صاحب کا کہیں سفر تھا، 10 سال کے بعد واپسی ہوئی، کسی دوسرے گاؤں میں چلے گئے تھے وہ، 10 سال کے بعد واپس اسی گاؤں سے گزر ہوا، تو بی بی تمیزہ کی خیریت پوچھی جا کے، بیٹا نماز پڑھتی ہو؟ اس نے کہا ہاں الحمدللہ 10 سال سے میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ بیٹا وضو بھی کرتی ہو؟ انہوں نے کہا، تو وہ کہنے لگے وہ وضو تو آپ کرا کے چلے گئے تھے نا مجھے۔ تو یہ بی بی تمیزہ کا وضو ہے، 10 سال پہلے امام صاحب نے وضو کرایا، بی بی تمیزہ کی شادی بھی ہو گئی، ان کے بچے بھی ہو گئے، لیکن ان کا وضو نہیں ٹوٹا۔ تو بعض لوگوں کی توحید اتنی پکی ہوتی ہے کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں، مزاروں پہ سجدے کریں، شرک کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر، مشکل کشا، مختار کل، اور غوث اعظم بھی مختار کل، تمام اختیارات اللہ نے ان کو دے دیے، جس سے چاہو جب چاہو حاجت روائی، مشکل کشائی، ہماری بات ہر وقت ہر جگہ سے وہ سن رہے ہیں۔ تو اللہ اس کے رسول میں یا ولیوں میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا انہوں نے، لیکن پھر بھی وہ توحید پرست ہیں۔ تو یہ 2 غلو ہو رہے ہیں توحید کے معاملے میں۔ تو اس لیے اگر آپ کے رشتہ داروں میں آپ کی بہن ایسی مشرک ہو گئی ہے کہ اس بیچاری کو شرک کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے، یا اس نے یوٹیوب پہ علماء کے بیانات، یعنی ایسے علماء جو صحیح توحید پرست نہیں ہیں، ان کے بیانات سن کے کنفیوژن کا شکار ہو گئی ہے، تو آپ کو چاہیے بائیکاٹ کرنے کے بجائے اسے محبت سے توحید سمجھائیں۔ اس میں علماء کے بیانات آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے، توحید کسے کہتے ہیں، میرے خود بیانات اس پہ موجود ہیں کہ توحید ہے کیا چیز، اس کو میں نے مثالوں سے ڈیفائن کیا ہے، پھر اس پر جو اشکالات وارد ہوتے ہیں ان کے جوابات میں نے دیے ہیں، یوٹیوب پہ میرے بیانات موجود ہیں۔ دوبارہ میں انشاءاللہ ایک اور آسان الفاظ میں بیان ریکارڈ کروا دوں گا۔ تو اس طرح یا دیگر علماء کے بھی بیانات ہیں، کتابیں ہیں، وہ ان کو پڑھائی جائیں، ان کو بتایا جائے کہ صحیح توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں۔ تو محبت سے آپ ان کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ باز آ جائیں گی۔ اگر آپ نے محبت سے سمجھایا، اچھی طرح ڈیفائن کر دیا، پھر بھی باز نہیں آئی، تو پھر ان سے تعلق ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ شرک کا معاملہ بہت خطرناک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مشرک پر جہنم کو فرض کر دیا ہے، جنت کو اللہ نے مشرک پر حرام کر دیا ہے، کیونکہ اگر ان سے پھر تعلق نہیں توڑیں گے تو یہ جراثیم پھر پورے خاندان میں پھیلیں گے۔